إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ لقمان آیت نمبر 18 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ تم اپنے گالوں کو، اپنے رخساروں کو لوگوں سے نہ پھیرو، نہ پھلاؤ، اور نہ تم زمین میں اکڑ کر چلو، بے شک اللہ تبارک و تعالی فخر و غرور، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے تکبر کا انجام اور اس کی تباہ کاریاں۔ محترم سامعین، ایک انسان کے لیے، خصوصاً ایک مومن کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو، دل کی تمام روحانی بیماریوں کا علاج کرے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، کیونکہ یہ دل اللہ کی نگاہ کا مرکز ہے، اور اسی دل میں سارے نیک اعمال اور سارے برے اعمال کا یہ دل منبع ہے، سرچشمہ ہے، ذریعہ ہے، اور سب سے پہلے اسی دل ہی میں برے خیالات، نیک اعمال کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اسی دل ہی سے، اور اسی کے مطابق ایک انسان عمل کرتا ہے، اچھی اعمال یا برے اعمال۔ تو معلوم یہ ہوا اس اعتبار سے دل کا ایک بہت بڑا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ جہاں وہ جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، وہیں وہ جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں کا بھی علاج کرے، اس کا بھی خیال کرے۔ اور روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری، ایک مرض کیا ہے؟ تکبر، کبر،
یہ دل کی بیماری ہے، جسم کی بیماری نہیں ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ دیکھیں بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری اور ایک ہوتی ہے روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری بخار، شوگر، وہ ساری بیماریاں ہیں، اس کا علاج کر لیں تو بہتر ہے اس دنیا کے لیے۔ لیکن روحانی بیماری کیا ہے؟ تکبر، کبر، نفرت، عداوت، بغض، ریاکاری، یہ سب دل کی روحانی بیماری ہے۔ یہ اگر آپ نے اس کا علاج نہیں کیا تو جان لیں یہاں بھی جائیں گے اور وہاں بھی جائیں گے آپ۔ تو سب سے زیادہ علاج کی طرف توجہ جہاں دینا ہے وہاں مجھے کیا دینا ہے؟ روحانی بیماری کا علاج۔ یہاں تو علاج ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر علاج تو ہو جاتا ہے آپ کا جسم کا، لیکن زیادہ توجہ ہم دیں روحانی بیماریوں کے تعلق سے کہ ہمارے دل کے اندر میں کون سے ایسے برے اعمال پنپ رہے ہیں، شہوات، خواہشات، عداوت، نفرت، اس پر ہم توجہ دیں۔ ہم تو اس سے معلوم یہ ہوا روحانی بیماری میں سے ایک بیماری، ایک مرض کیا ہے؟ سب سے بڑا مرض تکبر، کبر۔ تکبر یہ لفظ کبر سے ہے، کبر کا معنی ہوتا ہے بڑائی، اور یہ صرف خاص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، اسی کے لیے یہ شان ہے۔ اسی طرح دیکھیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے صفاتی نام کیا ہے؟ المتکبر، بڑائی والا۔ اسی طرح اللہ کے نام میں سے ایک نام کیا ہے؟ الکبیر، سب سے بڑا۔ اسی طرح اللہ کے ایک نام میں سے ایک نام کیا ہے؟ المتعال، بڑائی والا، شان والا، بڑا عالی شان۔ اسی سے ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر بولتے ہیں نا، اللہ اکبر کیا مطلب؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کو ہم اذان میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے صفاتی نام میں سے ایک نام ہے۔ تو جس طریقے سے ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ غلط ہے، شرک ہے، اسی طریقے سے اللہ کے صفاتی نام میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ تکبر، کبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، اسی کے لیے شان ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تکبر کو، کبر کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اور اپنے کو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے تو مطلب یہ ہوا وہ اپنے آپ کو اللہ کی صفات میں شریک کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ تو جس طریقے سے اللہ کی ذات میں شریک کرنا منع ہے، شرک ہے، اسی طریقے سے اللہ کی صفات میں شریک کرنا منع ہے، یہ شرک ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ شرک فی الصفات، صفات میں شرک کرنا۔ اتنا خطرناک ہے یہ چیز۔ اگر ہم کبر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوا ہم اپنے آپ کو اللہ کی صفات میں شریک مان رہے ہیں ہم، اور یہ شرک فی الصفات ہے۔ محترم سامعین، تکبر کتنا خطرناک ہے، کتنا ہولناک ہے، اس کا یہ اندازہ ذرا آپ اس بات سے لگائیں آپ کہ دیکھیں آپ سب سے پہلے جس نے تکبر کیا اللہ کے سامنے وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا۔ وہ ابلیس تھا جس نے تکبر کیا اللہ کی بات سے، اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ اب ذرا پڑھیے آپ سورہ بقرہ، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کیا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم آدم کو بنا لیا، پیدا کر دیا، تو ہم نے کہا سارے فرشتوں سے کہ اس آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، تو سارے ملائکہ نے، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے ابا، انکار کیا، نہیں مانا اللہ کی بات کو، واستکبر، اور تکبر کیا، بڑا بنا، تو وہ کیا بن گیا؟ وہ وکان من الکافرین، وہ کافر میں سے ہو گیا وہ۔ اسی طرح جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ نے یہ پوچھا ابلیس سے، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس جب میں نے تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمہیں میری اس بات سے کس نے روکا، کس نے منع کیا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کیا جواب ملا؟ ابلیس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ دیکھیں یہی تکبر ہے، کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے نار سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو آگ کی صفت کیا ہے؟ آگ کی صفت اوپر کو جانا ہے۔ آپ
آگ جلائیں گے آپ، اس کا شعلہ کہاں جائے گا؟ اوپر جائے گا. مٹی لے اڑائیں، اس کی دھول کہاں جائے گی؟ نیچے کو جائے گی. تو آگ کی صفت اوپر کو جانا ہے اور مٹی کی صفت نیچے کو آنا ہے. تو ہم تو بڑے ہیں، ہم تو بلند ہیں. ہم ایک شخص جو بلند ہو وہ حقیر کو سجدہ کیسے کرے گا؟ وہ اپنی قیاس کو لڑایا بھی، اس میں قیاس کو لگایا کہ نہیں ہم سجدہ نہیں کریں گے ہم. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ جب اس نے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. تو اے ابلیس پس تو یہاں سے نکل جا، دنیا میں چلا جا. فما يكون لك ان تتكبر فيها، تیرے لیے یہ لائق نہیں تھا، یہ زیبا نہیں تھا کہ تو بڑا بنتا، تو تکبر کرتا، لیکن تو نے ایسا کیا، تکبر کیا، بڑا بنا. تو کیا کر؟ فخرج، تو یہاں سے اب نکل جا، جنت سے نکل جا، اور تو ذلیل و خوار ہے، تو ذلیل ہو چکا ہے اب. تو دیکھیں آپ، تکبر کرنا یہ ابلیس کی صفت ہے، ابلیس کا عمل ہے، یہ انسان کا عمل نہیں ہے. تو سب سے پہلا جس نے تکبر کیا اللہ کی بات کے مقابلے میں وہ ابلیس ہے وہ. اسی طرح دیکھیں آپ، ابو داؤد کتاب اللباس کی ایک حدیث قدسی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ بیان فرماتا ہے. دیکھیں حدیث قدسی اور حدیث دونوں الگ الگ ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ اللہ بیان کرے، نبی کہیں کہ اللہ کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اور حدیث کا ہوتی ہے عام حدیث کہ صحابی بیان کرے کہ اللہ کے نبی ایسا بولتے ہیں. یہ فرق دونوں میں ہے. حدیث قدسی مطلب اللہ کی بات، اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. تو کیا اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اللہ کا یہ فرمان، اللہ یہ کہتا ہے کیا کہ الکبر ردائی والعصمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اللہ یہ کہتا ہے بندوں سے کہ اے میرے بندے سن لو، الکبر ردائی، کبر تکبر میری چادر ہے یہ، والعصمت ازاری، اور عصمت بزرگی بڑائی یہ میری ازار ہے، تہبند ہے. تہبند بولتے ہیں اس چیز کو جو نیچے پہنا جاتا ہے، نیچے جیسے پینٹ، لنگی، پیجامہ جو یہاں سے پہنا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تہبند ہے. اور چادر جس کو اوڑھا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے مخلوقات سے، سارے انسانیت سے کہ سن لو، الکبر ردائی، کبر تکبر یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت بزرگی یہ میری ازار بند ہے، تہبند ہے. فمن نازعنی، جو شخص مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھینے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا. کیا مطلب؟ ذرا غور کریں، ذرا دیکھیں. اس حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ بڑائی اللہ کی شان ہے، عظمت اللہ کی شان ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ خاص اللہ کے لیے ہی ہے. عظمت اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بزرگی بڑا ماننا، اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھنا، یہ خاص اللہ ہی کے لیے خاص ہے، شان ہے. اسی طرح اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ایک عقیدے کی بات، کہ اللہ کا تکبر اور بزرگی یہ اللہ کا خاص لباس ہے. یہ اللہ کا ایک لباس ہے. خود حدیث میں ہے نا، الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے، والعظمت، اور عظمت میری ازار بند ہے، تہبند ہے. تو عقیدے کی یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے لباس میں سے ایک لباس کیا ہے؟ یہ عظمت بزرگی اللہ کی چادر ہے، اور ردا یہ اللہ کا کبر ہے. یہ اب کیسے ہے، کیفیت کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اس کو اللہ پر چھوڑ دیں آپ، یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اتنا ماننا ہے کہ کبر یہ چادر اللہ کی، اور عظمت یہ اللہ کا اظہار بند ہے، بس اتنا مجھے ماننا ہے. اس کی کیفیت کو چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے جو شخص مجھ سے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھینے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا جو شخص میری صفت کو اپنائے گا، میری صفت کیا ہے؟ تکبر، عظمت، بزرگی، جو مجھ سے لے کر اپنے آپ کو بڑا بننا چاہے گا، تکبر کرے گا، اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا. یہ مطلب ہے کہ جو مجھ سے لباس کو چھینے گا، لے گا، مطلب بڑا بننا چاہے گا، اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے. ہم کتنی بڑی بات ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ خاص کبر کرنا یہ اللہ کی خاص صفت ہے. اس صفت میں ہم کسی اپنے آپ کو یا کسی کو بھی شامل نہ کریں. ہم یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اسی طرح ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا
جس کے ذرہ برابر بھی دل میں کبر ہوگا، تکبر ہوگا۔ تو جب یہ حدیث پاک سنی صحابہ کرام نے تو کسی ایک صحابی نے یہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے جوتی اچھے ہوں، اس کے لباس اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ کیا یہ بھی تکبر ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے لباس اچھے ہوں، اس کے جوتی اچھی ہوں؟ تو کیا ایسا کرنا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو پسندیدہ چیز ہے۔ یہ کہا اللہ کی نبی نے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ شک کو ازالہ کر دیا اور یہ کہا بلکہ کبر یہ ہے، تکبر یہ ہے کہ الکبر بطر الحق وقمت الناس، بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق کو نہیں ماننا، حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا، اصل یہ تکبر ہے۔ اچھا کھانا، اچھا پینا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر کا مفہوم کیا ہے کہ حق کو نہیں ماننا اور لوگوں کو ذلیل کمتر جاننا۔ محترم سامعین، اس حدیث میں ذرا غور کریں، دیکھیں آپ، اس حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کا معنی مفہوم کو واضح کر دیا۔ تکبر کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کو واضح کر دیا۔ تکبر دو چیز کا نام ہے۔ پہلی چیز کہ حق کو نہیں ماننا، حق کا انکار کر دینا۔ آج اب دیکھیں آپ، آج ہمارے درمیان کتنے ایسے لوگ ہیں جس کے سامنے حق کو بیان کیا جاتا ہے، حق کو پیش کیا جاتا ہے، حق کی آواز ان تک جاتی ہے، لیکن حق کو جاننے کے باوجود، حق کو سمجھنے کے باوجود وہ نہیں مانتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، وہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہ تو جان لیں، حق کو جاننے کے باوجود، حق کو سمجھنے کے باوجود نہیں ماننا، یہ کس کا عمل ہے؟ یہ ابلیس کا عمل، ابلیس نے ہی کیا تھا۔ اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے کہا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا، تو جان لیں حق آ جانے کے باوجود حق کو نہیں ماننا، حق سے منہ موڑ لینا، اسی طرح حق سامنے آنے کے باوجود اس کی تعویل کرنا، اس کی تحریف کر دینا، تو جان لیں کس کی صفت ہے، کس کا عمل ہے، ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اصل تکبر، حق کو نہیں مانا جائے۔ اسی طرح دوسرا معنی کیا ہے اس کا؟ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا۔ کیا مطلب؟ ذرا دیکھیں آپ، آج ہمارے درمیان بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے ماحول معاشرے میں جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، عہدہ منصب سے نوازا ہے، کرسی سے نوازا ہے، جس کے پاس اچھی اچھی مکانات ہیں، اچھی اچھی بلڈنگیں ہیں، اچھی اچھی سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں۔ تو یہ لوگ، یہ ایسے لوگ جسے اللہ نے نواز دیا مال و دولت سے، عہدہ منصب سے، کرسی سے، تو ایسے لوگ ان لوگوں کے سامنے ان لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، جسے اللہ نے یہ ساری چیزیں عطا نہیں کی۔ بیچارہ غریب ہے، جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، عہدہ منصب نہیں، کرسی نہیں، جس کے پاس اچھے مکانات نہیں، یہ لوگ ان لوگوں کے سامنے حقیر پیش کرتے ہیں کہ تم حقیر ہو اور میں زیادہ بڑا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس مال ہے، دولت ہے۔ اصل یہ ہے کبر، کہ مال دولت کو لینے کے باوجود، حاصل کرنے کے بعد اپنے سامنے والے کو حقیر جاننا اور حقیر سمجھنا، اصل یہ ہے تکبر کا معنی، اور یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح ذرا غور کریں، اس حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شبہ کو زائل کر دیا، ایک اعتراض کا جواب دیا۔ کیا؟ ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا کھانا اچھا ہو، میرا پینا اچھا ہو، ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارے مکانات اچھے ہوں، میرے پاس اچھی سواریاں ہوں، اچھے گاڑی ہوں۔ تو کیا یہ بھی اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھے مکانات میں رہنا، اچھی سواریاں استعمال کرنا، کا یہ بھی تکبر ہے؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا اور یہ اس کا حل کر دیا کہ نہیں، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا لباس استعمال کرنا، اچھی گاڑیوں میں گھومنا، یہ تکبر کی علامت نہیں ہے، بلکہ تکبر کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ آدمی گاڑی میں چلے، مال دولت کو اپنائے، عہدہ منصب کرسی کو لے، اور لینے کے بعد سامنے والے کو حقیر جانے کہ میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس منصب ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں۔ اصل یہ ہے تکبر کہ لینے کے بعد ذلیل سمجھنا اور حقیر جاننا۔ اسی طرح مسلم کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں
کہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان یہ فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم ستم کرنا، مسلمان بھائی کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا، یہ تقوی کے خلاف ہے، تقوی کے منافی ہے۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی بات کافی ہے کہ وہ مسلمان بھائی کو ذلیل کرے، ذلیل سمجھے، حقیر جانے۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر، ایک دوسرے مسلمان پر اس کا خون بہانا، اس کا مال چھیننا، اس کی بے عزتی کرنا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ۔ تو دیکھ لیں آپ کہ ہم کسی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کسی کو ذلیل کریں، کسی کا مال لوٹیں، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے تکبر کرنا۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں تکبر کی شکلیں کیا ہیں، تکبر کی صورتیں کیا ہیں۔ تو جانیں آپ، تکبر کی صورت میں سے ایک صورت، ایک شکل کیا ہے؟ اکڑ کر چلنا، زمین میں برا اپنے آپ کو اکڑ کر چلنا زمین میں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ اے انسان تو زمین میں اکڑ کر مت چل، تو اس طرح کرنے سے زمین کو پھاڑ نہیں پائے گا، زمین کو چیر نہیں پائے گا، اور نہ تو اس طرح کرنے سے پہاڑ کی بلندی کو چھو سکتا ہے۔ تو اس طرح مت کر، زمین میں اپنے آپ کو اکڑ کر چلنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، سینہ تان کے چلنا، یہ تکبر کی پہچان ہے، اس کی ایک شکل ہے، صورت ہے یہ۔ اسی طرح تکبر کی ایک شکل صورت یہ ہے کہ اپنے لباس کو ٹخنوں کو نیچے پہننا، ٹخنوں کے نیچے لٹکا دینا، چاہے وہ لنگی ہو، پیامہ ہو، پینٹ ہو، اپنے لباس کو ٹخنوں کے نیچے کر دینا، یہ تکبر کی پہچان ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے فخر و غرور کی بنا پر اپنے لباس کو لٹکائے گا، کھینچے گا، تانے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر کی، رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد اسی حدیث کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کپڑا تو نیچے چلا جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا کپڑا ڈھلے نہیں، پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا کپڑا نیچے لٹک جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ چونکہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دبلے پتلے تھے، تو کپڑے کو اوپر کرنے کے باوجود بھی ان کا پیامہ نیچے چل جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، آپ اس میں سے داخل نہیں ہیں، آپ تکبر کرنے والے میں سے نہیں ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنے اظہار بند کو، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے کرنا، یہ تکبر کی پہچان ہے، اس کی علامت ہے۔ ہاں، اگر اس سے کوئی الگ ہیں، اس سے الگ وہ لوگ ہیں جس کے پیٹ بہت زیادہ نکلے ہوئے ہیں، نکل گئے ہیں پیٹ، اور وہ یہاں باندھتا ہے، لیکن باندھنے کے بعد میں اس کا کپڑا نیچے چلا آتا ہے، یعنی کہ بغیر کسی خواہش کے، وہ سوچتا نہیں، پھر بھی یوں ہی چلا آتا ہے۔ یا اسی طرح ایک آدمی ہے، بہت دبلا پتلا ہے، لیکن یہاں باندھتا ہے وہ اپنے لنگی کو، پیجامہ کو، لیکن باندھنے کے باوجود بھی اس کا کپڑا نیچے چلا آتا ہے۔ تو ایسے لوگ اس سے الگ ہیں، جو کرتے ہیں، باندھتے لیکن پھر بھی چلا آتا ہے، یوں ہی اسی طرح بغیر کسی سوچ کے، کوشش ہے لیکن کوشش کے باوجود بھی وہ سنبھل نہیں پاتے ہیں، وہ تو یہ لوگ الگ ہیں۔ لیکن ہاں، جان بوجھ کر کپڑے کو لمبا سلانا، پینٹ کو لمبا سلانا، پیجاموں کو لمبا سلانا، یا نہیں موڑنا، یا اوپر سے نہیں موڑنا، احتیاط نہیں کرنا، یوں ہی چھوڑ دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی کے تعلق سے ایک اور حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جس کا کپڑا نیچے رہے گا اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ ہم جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے آئے گا وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ وہ تو یہ ایسا کرنا، یہ عمل لوگ اس کو ہلکے میں لے لیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اچھے لوگ ایسا عمل کر رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ اس پر وارننگ اور وعید ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی جہنم دے گا۔ تو آج کل یہ فیشن بن چکا ہے، آج آپ دیکھ لیں، ذرا سا اوپر کر لیں گے پیجامہ کو یا پینٹ کو، لوگ عجیب دیکھتے ہیں، عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خاص کے شادی کے ماحول میں، تقریب اور پارٹیوں کے ماحول میں لوگ اس کو نیچے کر لیتے ہیں،
لوگ مجھے اچھا سمجھے، لوگ مجھے بڑا سمجھے کہ نہیں یہ بڑا نہیں ہے بلکہ یہ حقیر ہے، یہ غلط ہے اللہ کی نگاہ میں، تو اپنی لنگی کو، اپنے پیجامہ کو یا اپنی پینٹ کو اس طرح آپ سلائیں آپ کہ ٹخنوں کے نیچے نہیں جانا پائے، یا اگر سلا لیا آپ نے تو بعد میں کٹوا دیں، یا اگر سلا لیا آپ نے تو اس کو موڑ دیں، اس کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر اس سے دو لوگ الگ ہیں، ایک آدمی الگ ہے جو موٹا ہے یا دبلا ہے، موٹا ہے پیٹ بڑے ہیں، یہاں باندھا پھر نیچے چلا آیا، جانے انجانے میں ایسا ہو گیا اس سے، تو یہ الگ ہے۔ اسی طرح بہت دبلا پتلا انسان ہے، یہاں باندھا پھر نیچے چلا رہا ہو، اس کا بار بار ایسا ہو رہا ہے، تو وہ لوگ الگ ہیں اس سے۔ لیکن ایسا آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا، تو اس سے پتہ ہی چلا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دو شکل ہو گئی تکبر کی۔ تیسری کیا شکل ہے؟ خود پسندی، اپنے آپ کو چلنا، باہر میں نکلنا تو اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو سوچنا دل میں کہ ہم تو بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں پورے محلے میں، پورے شہر میں۔ یہ خود پسندی، اپنے آپ کو پسند فرمانا، یہ تکبر کی ایک علامت ہے۔ یہ اسی طرح تکبر کی ایک علامت، ایک صورت کیا ہے کہ ایک انسان کی تمنا ہو، اس کی خواہش ہو کہ جب میں کسی مجلس میں جاؤں، کسی پارٹی میں جاؤں تو لوگ مجھے دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب میں جاؤں کہیں کسی مہمان کے پاس میں تو لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو یہ بھی تکبر کی پہچان، اس کی علامت ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے تو ان کو دیکھ کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، تو کہا کہ نہیں تم دونوں بیٹھ جاؤ، کھڑو مت ہو، بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرے، اس کی یہ تمنا ہو کہ لوگ مجھے دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو تعظیم کے لیے کھڑے ہونا یہ تکبر کی پہچان ہے۔ لیکن ہاں، اس سے یہ چیز الگ ہے، اس سے ایک چیز الگ، وہ کیا ہے؟ کوئی اگر بہت بڑے آپ کے پاس مہمان آ رہے ہیں، کوئی عالم آ رہے ہیں، بڑے علماء ہیں، عالم ہیں، تو 2 قدم چل کر استقبال کے لیے جائیں، اس کو لے کر آئیں۔ خالی کھڑے ہونا یہ غلط ہے، لیکن ہاں مہمان کے لیے استقبال کے طور پر جائیں اور لے کر اس کو آئیں۔ جیسے دروازے کے پاس پتہ چل گیا کہ مہمان آ چکے ہیں، مہمان آ چکے ہیں، بڑے علماء یا عالم کو آ چکے ہیں، تو بیٹھے مت رہو، جاؤ وہاں سے اس کو لے کر آؤ، یہ الگ ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ تعظیم ایسا کرنا چاہیے، یہ استقبال میں داخل ہے، یہ تعظیم میں داخل نہیں ہے۔ ہاں بس خالی کھڑے ہو جانا، دیکھنا وہاں آ چکے ہیں مہمان یا عالم، کھڑے ہو جانا اپنے آپ کو، یہ غلط ہے۔ استقبال کے لیے جانا پھر لے کر آنا وہاں سے، یہ غلط نہیں ہے، یہ ایسا ہے، ایسا بلکہ ادب ہے، یہ اصول ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ ایسا کیا جائے، یہ استقبال میں داخل ہے، نہ کہ تعظیم میں داخل ہے یہ۔ اسی طرح آخری بات، تکبر کا انجام کیا ہوگا؟ تکبر کے انجام کے تعلق سے ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 3 آدمیوں کی طرف نہ دیکھے گا، نہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس پر رحمت کی نظر کرے گا، نہ اسے پاک و صاف کرے گا، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وہ 3 آدمی کون ہیں؟ پہلا، ایک بوڑھا شخص جو ضعیف ہو، بوڑھا ہو لیکن زانی ہو، زناکار ہو۔ اسی طرح دوسرا، ایک حاکم، وہ بادشاہ جو بادشاہ ہو، حاکم ہو لیکن وہ جھوٹا ہو، کذاب ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، یہ 2 ہو گئے۔ تیسرا، وہ فقیر، وہ سائل، مانگنے والا جو متکبر ہو، مانگ بھی رہا ہو، تکبر بھی کر رہا ہو۔ تو یہ 3 شخص ایسے ہیں جس سے اللہ کلام نہیں کرے گا اور اس کو پاک و صاف نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دردناک عذاب دے گا۔ ایک آخری بات، آخری حدیث سن لیں آپ۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، دیکھیں تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا میدان محشر میں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں متکبرین کو، تکبر کرنے والے کو قیامت کے دن میدان محشر میں چوٹیوں کی طرح انسان کی صورت میں جمع کرے گا، چوٹیوں کی طرح، جس طرح چوٹی کیسی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا چوٹی، اسی طرح اللہ اس کے شکل میں انسان کی صورت میں جمع کرے گا، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہاں یہ تکبر کرنے والے دنیا کے اندر تھے، آج بڑا تکبر کر رہے ہیں دنیا کے اندر میں، کل یہی انسان چھوٹا بن جائے گا، چوٹی کے مانند ہو جائے گا وہاں، تاکہ لوگ دیکھیں سمجھے کہ نہیں دنیا کے اندر یہ متکبرین تھا،
تکبر کرنے والا تھا، اپنے آپ کو بڑا ماننے والا تھا، تو اسی مناسبت سے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم چھوٹا کر دے گا تاکہ سارے اہل محشر، سارے صحابہ کرام، سارے انبیاء اس کو دیکھیں اور اس پر ذلت خاری یہ اس پر لاگو کر دی جائے گی، نافذ کر دی جائے گی۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ اس متکبرین کو، ان چھوٹے چھوٹے آدمیوں کو جو ہوں گے چوٹیوں کی طرح، اسے لے جایا جائے گا جہنم کی جانب، اور جہنم میں لے جانے کے بعد اسے جہنمیوں کا خون، پسینہ، پیپ، بدبودار پیپ اسے پلایا جائے گا۔ یہ انجام کس کا ہوگا؟ تکبر کرنے والوں کا انجام ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھوٹا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ آج یہاں بہت بڑے بن رہے ہیں، سینہ تان کے چلتے ہیں، اس کے برخلاف اللہ چھوٹا کر دے گا تاکہ لوگ دیکھیں آپ کو کہ یہ متکبر لوگ تھے دنیا کے اندر میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کا پسینہ، خون، بدبودار خون، پیپ، پسینہ پلایا جائے گا۔ کس کو؟ تکبر کرنے والے کا انجام یہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تکبر نہ کریں، اور تکبر کا مفہوم دو ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ حق کو نہیں ماننا، حق آپ کے سامنے آ چکا، حق کو نہیں ماننا، حق کو چھوڑ دینا، یہ بھی تکبر ہے، اور لوگوں کو حقیر جاننا، ذلیل سمجھنا کہ ہم بڑے ہیں، یہ ہم سے چھوٹا ہے، اس کا مذاق اڑایا جائے اور اس کو پریشان کیا جائے، یہ کیا ہے؟ یہ تکبر کی ایک صورت یہ ہو گئی کہ ہمیں چاہیے کہ دونوں تکبر کو جو صورتیں ہیں، قسمیں ہیں، اس سے ہم بچیں اور اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری پیدا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی، انکساری، جھکنا اللہ کے لیے یہ بہت بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ تو ہم اللہ کی نگاہ میں اچھے بنیں اور بڑے بنیں۔ بڑے بننے کی صورت یہ ہے کہ ہم چھوٹا بنیں دنیا والوں کی نگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بڑا بنا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔